عزیزان گرامی اب یہ جملوں کو سن لیجیے گا جو میں آج پورا ایک نیا انالیسس لے کے آیا ہوں. میں نے کوشش کی ہے, اگر دل کو لگے تو بولیے گا. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ خدا جب دین کو زندہ کرے گا وہ اہل بیت کے ہاتھوں زندہ کرے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی جب اللہ دین کو زندہ کرے گا, یعنی اللہ احیاء کرے گا, ریوائیو کرے گا, ریلیجن کو ریوائیو کرے گا, زندہ کرے گا تو اہل بیت کے ذریعے. اور جب کفر کو, نفاق کو موت دے گا تو اہل بیت کے ہاتھوں. یہ بہت بڑا جملہ مولا امیر کا نہج البلاغہ میں. مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ نے کیا کیا ہے, اہل بیت پہ احسان کیا کہ جب بھی اللہ چاہتا ہے اب دوبارہ دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو اہل بیت سے کام لیتا ہے. جب اللہ کہتا ہے مجھے ابھی کفر کو, نفاق کو موت دینی ہے, ختم کرنا ہے, تو دوبارہ اہل بیت ہی سے کام لیتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا آل محمد اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ سننا چاہیں گے, پریشان تو نہیں؟ تو آل محمد میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آل ساری نسل ہے, اہل بیت صرف ہم امام ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آل عام ہے, اہل بیت خاص ہیں. کہا رسول خدا کی ساری نسل آل ہے, لیکن ہم اہل بیت صرف وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ دین کو زندہ کرے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو اب عزیزان گرامی آپ جب جملے یہ دیکھیں گے, غور کریں گے قرآن کریم پہ اہل بیت کے جملے, تو اب ان میں بھی دیکھیں, میں جملے کہوں گا اس کو غلط مفہوم نہ لیجیے گا, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے گمراہ ہو جائے یا کچھ. تو عزیزان گرامی اب یہ سارے رسول خدا کی نسل ساری نسل ہے, یہ سب سید, لیکن جو آل محمد میں اہل بیت کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اب آئیے ذرا جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام حسین ابن علی سے لیا, نہیں میں اتنی خاموشی سے, اس کا مطلب ہے میں نے کہا تھا کہ گمراہ نہ ہو جائیں, مجھے توضیح کرنی پڑے گی. عزیزان گرامی امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ کے مرکز کا نام بھی امام پہ, 8ویں امام پہ, اور آپ کے سامنے جو خادم اس وقت تقریر کر رہا ہے وہ بھی امام کی نسل سے. تو یہ رضوی آپ سے 8ویں امام کے قول کو پیش کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ. 8ویں امام فرماتے ہیں نحنو کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں. توجہ, کہ ہم 12 کے 12 نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع, لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی کی رفتار زیادہ. میرا جملہ پہنچا عزیزان گرامی؟ جناب سید الشہداء کا یہ جو معاملہ ہے, یہ جو رسول خدا نے, مولا علی نے, مولا جناب سیدنا امام حسن نے, سب نے, مولا دیکھیں بعد والے آپ کہیں گے وہ تو سب بیٹے ہیں, مولا سجاد سے لے کے 12ویں امام تک. جملوں میں میرے غور کر لیجئے گا. آپ کہیں گے چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک سب مولا حسین کے بیٹے ہیں, اس لیے وہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں. مولا حسن بڑے بھائی ہیں, جب وہ امام تھے تو امام حسین بھی ان کی امامت کے پیچھے چلتے تھے. مولا علی ان کے بابا ہیں. توجہ, جناب سیدہ ان کی والدہ گرامی ہیں, رسول خدا ان کے جد ہیں, لیکن ان 4 ہستیوں نے بھی, یہ صرف چوتھے امام سے 12ویں امام تک نے نہیں, صرف جناب زینب نے نہیں, صرف مولا عباس نے نہیں, توجہ, پہلی ہستیوں نے بھی کہا اے حسین اللہ نے جو کام آپ کے لیے رکھا ہے وہ نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی امام کے لیے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ کوئی گمراہ نہ ہو یہاں پہ جو جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی کے سرور کائنات کا یہ کہنا کہ اے حسین اتنی آپ ایک آزمائش سے گزریں گے. علامہ طباطبائی صاحب المیزان وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں کسی نبی کو اللہ نے وہ میدان نہیں دیا جو حسین ابن علی کو دیا ہے میدان کربلا میں. جملے پیش کرنے والا ہوں, جو ابھی پریشان ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوں گے. عزیزان گرامی کسی نبی کسی امام کا سویم نہیں ہے, کسی نبی کسی امام کا 10واں نہیں ہے, 3rd نہیں ہے, 10th نہیں ہے, 20th نہیں ہے, 30th نہیں ہے, 40th نہیں ہے, 40 نہیں ہے. کسی کے لیے 2.25 مہینے عزاداری نہیں ہے, اور ان میں سے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. ان سب نے کہا حسین کی عزاداری کرو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں عزیزان. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ صرف حسین کے لیے کیوں, میرے لیے بھی. توجہ,